بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلہ فننحرف عنها ونستغفر اللہ۔ باب ما جاء من الرخصة في ذلك۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رقیت یوما على بیت حفصة فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الکعبہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ آج دو ابواب ہیں، ایک باب فی النہی عن استقبال القبلۃ بغائط او بول ہے، اور دوسرا باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک۔ پہلا باب نہیں کے سلسلے میں، یعنی استقبال قبلہ غائط ہو یا بول ہو، پاخانہ ہو یا پیشاب ہو، قضائے حاجت کے وقت میں استقبال قبلہ سے روک دیا گیا ہے۔ اور دوسرا باب اس کا بالمقابل ہے کہ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک، کہ جس میں رخصت ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بالمقابل باب ہیں۔ ان دونوں باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قضائے حاجت کے وقت استقبال قبلہ یعنی قبلے کو سامنے کرنا اور استدبار قبلہ یعنی قبلے کو پیچھے کرنا، دونوں کے احکام کیا ہیں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا باب یہ عراقیین کا ہے، اور اگلا باب دوسرا باب یہ حجازیین کا مستدل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کو حجازی کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس لیے حجازی کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش وہیں ہوئی اور قیام بھی وہیں رہا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ تلمذ کی وجہ سے حجازی ہیں، کہ ان کے تلامذہ حجاز کے زیادہ تر ہیں، تو اس سلسلے کی وجہ سے ان کو بھی حجازی میں کہہ دیا گیا، حجازی شمار کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک مذہب حضرت امام اعظم علیہم الرحمہ کا ہے، اور دوسرا مذہب ائمہ ثلاثہ کا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ دونوں مکروہ تحریمی ہے، اور حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کچھ تفصیل ہے، جس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہے کہ مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، لیکن ان کی ایک دوسری روایت اس سلسلے میں یہ بھی ہے، وہ تفصیل کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بیابان، فیافی اور بنیان اس میں تفصیل کرتے ہیں کہ اگر بنیان میں ہے، مطلب یہ ہے کہ گھر میں ہے، تو اس میں استقبال
اور استدبار دونوں جائز ہیں، لیکن مکروہ تنزیہی. اور اگر بنیان میں ہے، اگر بنیان کے علاوہ فیافی میں ہے، میدان یا جنگل وغیرہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں مکروہ تحریمی ہے. تو گویا کہ وہ فرق کر دیتے ہیں بنیان میں اور فیافی میں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ مکان میں دونوں کو جائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جنگل میں دونوں کو، یعنی استقبال اور استدبار، جنگل اور میدان دونوں میں وہ مکروہ تحریمی گردانتے ہیں. اور ایک امام ہے امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک یہ دونوں مطلقاً جائز ہیں، یعنی ہر حال میں، بنیان میں بھی ہو، یعنی گھروں کے اندر ہو، یا جنگلوں اور میدانوں میں ہو، تو مطلقاً استقبال اور استدبار دونوں جائز. ان کے یہاں کوئی تفصیل نہیں، ہر حال میں ان کے یہاں جائز ہے. یہ پہلا باب عراقیین یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی دلیل ہے. آپ نے دونوں سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روک دیا ہے کہ ہم قبلے کی طرف استقبال اور استدبار غائط کے وقت میں اور بول یعنی پاخانہ اور پیشاب دونوں کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها. اور آخر جز حدیث کا یہ بھی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ لیکن شرقوا او غربوا، لیکن تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف ہو کر کے استنجا کرو. یہاں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ علاقے کے لحاظ سے ہے، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں تشریف لے گئے تو وہاں چونکہ اسلام پھیلا نہیں تھا، خود یہ فرماتے ہیں کہ فقدمنا الشام، ہم شام آئے، فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلہ، ہم نے وہاں بیت الخلا وغیرہ کو دیکھا کہ وہ پہلے ہی سے مستقبل القبلہ بنائے گئے ہیں. تو اب تو ہم آئے ہیں، اب وقت نہیں ملا ہے کہ ہم اس کو سدھاریں، تو ادھر قضاء حاجت کی ضرورت پڑی تو ہم اسی میں ہی استنجا کرتے تھے. لیکن فننحرف عنہا، ہم کچھ اپنے چہروں کو پھیر لیا کرتے تھے، انحراف کرتے تھے. ونستغفر اللہ، اور ہم استغفار بھی کرتے تھے. استغفار کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آدمی کتنے ہی چہرہ پھیر کر کے بیٹھے، پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس لیے استغفار ہم کرتے تھے. اللہ معاف فرما، ابھی ہم شروع آئے ہیں، اس کو ہم ابھی بدلے نہیں ہیں، بدلیں گے، لیکن تب تک قضاء حاجت کی ضرورت پڑی ہے تو ہم اس طرح سے انحراف کی صورت میں استنجا جو ہم کرنے پر مجبور ہیں. نستغفر اللہ، ہم اللہ سے استغفار کرتے تھے. تو یہ حدیث قولی حدیث ہے، عام ہے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ پیش فرما رہے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول ولا تستدبروها. یہ عام ہے، فیافی کو بھی شامل اور غیر فیافی بنیان کو بھی شامل، اس لیے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. یہ قولی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نہ قبلے کا استقبال کرو اور نہ قبلے کا استدبار کرو. اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہے کہ استقبال یا استدبار کیا جائے، قبلے کو آگے رکھا جائے یا قبلے کو پیچھے رکھا جائے. اب جو شرقو اور غربو ہے یہ مدینہ شریف کے لحاظ سے ہے، کیونکہ علاقہ اور جگہ ہی ایسی ہے
کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں مشرق اور مغرب، اگر مغرب کی طرف کریں گے تو جانبی قبلہ ہے، اور مشرق کی طرف کریں گے تو یہ استدبار ہے. لہذا یہ مشرق اور مغرب وہاں کے لحاظ سے ہے، مدینہ کے لحاظ سے ہے، یہاں کے لحاظ سے نہیں ہے. بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو موقع اور محل کے لحاظ سے ہوا کرتی ہیں. تو حکم میں، اصل میں حکم استقبال اور استدبار کا ہے، مگر چونکہ آپ مدینہ شریف میں ہیں اور شرق اور غرب وہاں کے لحاظ سے قبلے کا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تم مشرق کی طرف چہرہ کر سکتے ہو یا مغرب کی طرف کر سکتے ہو، مگر یہ وہاں کے لحاظ سے. رہی یہ بات کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اگلا باب جو ائمہ ثلاثہ کا مستدل ہے اس کو جو پیش کیا ہے، اس میں کچھ بحث ہے. بحث یہ ہے کہ وہ فعلی حدیث ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل الشام اور مستدبر الکعبہ ہو کر کے قضاء حاجت فرما رہے ہیں. اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، صحیح ہے. اور ایک حدیث تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رخصت والے باب میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ببول فرأیتہ قبل ان یقبض بعام یستقبلها. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع فرمایا کہ ہم قبلے کا استقبال کریں بول کے وقت میں، پیشاب کے وقت میں، لیکن میں نے ان کو قبل ان یقبض بعام یعنی 1 سال رحلت سے پہلے میں نے خود دیکھا. حضرت جابر فرماتے ہیں یستقبلها کہ آپ اس کا استقبال فرما رہے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ابن لہیہ کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ابن لہیہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے، جس کو یحییٰ ابن سعید قطان نے ضعیف قرار دیا ہے. اور جس کو یحییٰ ابن سعید قطان ضعیف قرار دے دیں تو وہ یقینی طور پر ضعیف ہوتا ہے، اس لیے کہ یحییٰ ابن سعید قطان جو ہیں یہ رجال میں اور سند میں بہت ہی مہارت رکھنے والے ہیں اور پرکھنے میں بہت ہی مہارت رکھنے والے ہیں. تو بہرکیف یہ جو حدیث حضرت ابن عمر والی حدیث ہے یہ سراسر فعلی حدیث ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بلکہ حضرت ابن عمر یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب چڑھا چھت کے اوپر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کے چھت کے اوپر چڑھا تو رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجتہ مستقبل الشام مستدبر الکعبہ. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور جیسا کہ امام ترمذی نے بھی فرمایا ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح. اب رہی بات کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فعلی حدیث کو کیوں نہیں لیا، صرف قولی حدیث کو لیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے. جواب حالانکہ ایک یوں دیا جاتا ہے کہ جب قولی حدیث اور فعلی حدیث میں ٹکراؤ ہو، جب قولی حدیث اور فعلی حدیث میں تضاد ہو اور قولی حدیث ایک بتا رہی ہو، فعلی حدیث ایک چیز اس کے خلاف بتا رہی ہو، تو قولی حدیث کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. ایک تو ایک جواب ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ احناف کے نزدیک قولی اور فعلی میں کوئی تضاد نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ افعال جو ہیں یہ معرضۃ الاعذار ہیں، یعنی حکایات الافعال معرضۃ الاعذار، یعنی فعل میں اعذار عذروں کا پہلو بہت ہے. کس وجہ سے آپ جو ہے وہاں حضرت ابن عمر کی روایت کو لیا جائے تو اس میں اعذار بہت ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہو، ورنہ آپ اس کو چھپ کر نہیں فرماتے. اگر خدا نخواستہ حضرت ابن عمر چھت پر نہ جاتے تو یہ معلوم نہ ہوتا،
یہ بھی امکان ہے۔ اور یہ بھی اس کا احتمال اور امکان ہے کہ حضرت عمر یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر جسم یعنی سر اور چہرے مبارک کو دیکھا ہوگا، لیکن شرمگاہ کو، اس اعتبار سے، اور اعتبار جو ہے شرمگاہ کا ہے، تو یہ بھی امکان ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے غور سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ وہ چٹتی نظر سے دیکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غلط بھی دیکھا ہو۔ الحاصل فعلی روایت میں طرح طرح کے احتمال نکل سکتے ہیں، اس کے برخلاف قولی روایت کے اس میں کوئی احتمال نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک قولی اور فعلی میں کوئی تعارض نہیں ہے، پھر اگر مان بھی لیا جائے تو قولی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک دلیل حنفیہ کی یہ ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اصول کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک روایت مبیح ہو اور دوسری روایت محرم ہو، حرام کرنے والی ہو، تو احتیاط محرم حدیث کو ترجیح دینے میں ہے، کیونکہ جب حرام اور حلال، حرام سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ناجائز ایک چیز بتاتی ہے حدیث، اور دوسری حدیث اس کو جائز بتاتی ہے، تو جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو ترجیح جو ہے مبیح کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ ترجیح محرم جو حدیث حرام کو یا ناجائز کو ثابت کرتی ہے اس کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ قاعدہ صرف احناف کا نہیں ہے، اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلے باب میں حدیث ضابطہ کلیہ ہے اور دوسرے باب میں جو حدیث ہے ایک جزیہ ہے، تو کسی جزیہ کی وجہ سے ضابطہ کلیہ کو توڑا نہیں جاتا ہے، یہ احناف کے نزدیک ہے۔ لیکن غیر احناف ضابطے میں جزیہ کی وجہ سے تغییر کر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف ایسا ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے مسائل میں احناف اور غیر احناف کا اختلاف ہو گیا ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ قولی اور فعلی حدیث میں شروع میں اول میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے احناف کے نزدیک، لیکن اگر مان لیا جائے تو قولی حدیث ایک ضابطہ شرعیہ ہوا کرتی ہے اور فعلی حدیث میں یہ پہلو نہیں ہے، لہذا قولی حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے احناف نے اپنا مذہب یہ بنایا کہ گھروں میں ہو یا جنگل اور بیابان میں ہو، ہر صورت میں دونوں چیزیں یعنی استقبال بھی مکروہ تحریمی ہے اور استدبار بھی مکروہ تحریمی ہے۔ یہ احناف کا مفتہ بھی ہے اور اسی پر ان کا جو ہے مذہب ہے۔ ایک چیز یہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو بابر ما جاء من الرخصت فی ذالک سے جو دو حدیثیں بیان کی ہیں، پہلی حدیث میں محمد ابن اسحاق متکلم فی راوی ہیں، یعنی ان کے بارے میں اچھی رائے بھی ہیں اور بری بھی ہیں، متکلم فی راوی اسی کو کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں اتنا شدید اختلاف ہے کہ شاید کسی اور راوی کے بارے میں اتنا اختلاف ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہی کے متعلق کہ دجال من الدجاجلہ۔ دوسرا مقولہ یہ ہے کہ اگر تم کہو کہ میں ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، یہ راوی اچھے نہیں ہیں۔ وقال شعبۃ محمد بن اسحاق امیر المومنین فی الحدیث، اور ابن سعد نے طبقات ابن سعد میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد ابن اسحاق ثقۃ، یعنی یہ صدوق فی حفظہ شیء ہے۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہ من روات الحسان، یہ جو ہے یہ ایسے راویوں میں سے ہیں کہ جن کی روایت جو ہے حسن ہوتی ہے، جس حدیث کو روایت کریں گے یہ زیادہ سے زیادہ حسن تک ان کی روایت پہنچے گی۔ یہ رائے بہت معتدل رائے ہے۔ محدثین نے فرمایا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اتنی شدت کے ساتھ نقد کرنا یہ معاصرت کی بنیاد پر ہے، یہ معاصرانہ چشمک ہے۔ امام مالک کا یہ عمل بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بہرکیف امام
مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اپنی جگہ پر صحیح ہو یا نہ ہو، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل عادلانہ اور معتدل طور پر آپ نے قول فرمایا ہے کہ یہ ان کی روایت ایسی ہے کہ حد سے حد ان کی روایت حسن تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری رائے ہمارے شاہ صاحب کی جو رائے ہے بہت معتدل ہے، ایک راوی صرف متکلم فی ہے جس کی وجہ سے یہ درجہ حسن سے گر گئی ہے۔ یہ حدیث شریف جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت ربیعہ کا مستدل ہے، جو فرماتے ہیں کہ مطلقاً استقبال اور استدبار دونوں جائز ہیں۔ بہرکیف جب یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو اب احناف نے قولی حدیث کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے قول کو مستدل بنایا، اور غیر احناف یعنی ائمہ ثلاثہ نے فعلی حدیث جو ایک جزیہ ہے، جو ایک جز ہے، اس پر اپنا مدار بنایا اور قولی حدیث کو انہوں نے گویا کہ ترک کر دیا ہے۔ اس لیے احناف کا جو مذہب ہے اور مسلک ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ ایک ضابطۂ شریعہ ہے، اور ضابطۂ شریعہ بدلا نہیں جاتا ہے کسی جزیہ کی، کسی امر جزئی کی وجہ سے یا کوئی واقعی جزئی کی وجہ سے۔ لہٰذا ان کا یہ قول ہے کہ ہر حال میں استقبال اور استدبار دونوں صورتوں میں، گھروں میں ہو یا جنگلوں میں ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ واللہ عالم۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔